ہماری گفتگو کا موضوع امامت کے موضوع پر جو اعتراضات یا شبہات وارد ہوتے ہیں ان میں سے کچھ شبہات جو ہیں ہم ہر روز بیان کریں گے آپ کی خدمت میں، اور ان کے جوابات۔ عرصہ دراز سے یہ ایک موضوع میں نے آمادہ کیا ہوا ہے جو مخصوص ہے امامت کے موضوع پر شبہات، ایک کتاب کی شکل میں، جو کہ جامعۃ المصطفیٰ نے بھی اسے چاپ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت قدردان کرام ملکی، انہوں نے اسے تالیف کیا تھا، پھر مجھے انہوں نے حق تصرف دیا، میں نے اسے اپنے پاک و ہند کے مزاج کے مطابق تھوڑا سا اس میں کام کیا، کچھ چیزیں جو مناسب نہیں تھیں ان کو نکالا اور کچھ چیزیں جو ہیں اس میں اضافہ کی۔ یوں ایک شبہات امامیہ کے موضوع پر ایک مجموعہ تیار ہوا۔ شبہات تو بہت زیادہ ہیں، ہم صرف چند ایک جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں جہاں تک ممکن ہوا کوشش کریں گے کہ مختصر اور مفید۔ ایک اہم اعتراض یا شبہہ جو اہل سنت کی طرف سے مکتب تشیع پہ وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے اندر امامت جو ہے وہ وراثتی ہے، ہمارے ہاں امامت انتخابی ہے، ہم صلاحیت دیکھ کر، صفات دیکھ کر امام بناتے ہیں، آپ نسل کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ جواب سادہ سا ہے، ایک بہت ہی واضح سا جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے ہم امامت کے منصوص ہونے کے قائل ہیں۔ یہاں ہم نص کتابیں ہیں، اگر نص اسی طرح ہے تو ہم بھی اسی کتابیں ہیں، اگر وہ ایک ہی خاندان میں ہی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء کے خاندان ایسے ہی تھے کہ باپ کے بعد بیٹا نبی۔ آپ کو اعتراض حضرت ابراہیم اور ان کی نسل سے پے در پہ آنے والے انبیاء پہ کیوں نہیں ہے؟ پہلے ابراہیم، پھر بیٹا اسحاق نبی، پھر پوتا یعقوب نبی، پھر اس کا بیٹا یوسف۔ یہاں تو کئی جگہ پہ ہم سلسلے دیکھ رہے ہیں نبوت کے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی خاندان ہے یا نسل ہے، بات جو ہے وہ صفات کی ہے۔ مثلا ہم امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اس لیے انہیں امام نہیں مانتے کہ وہ رسول اللہ کے داماد تھے یا چچا زاد بھائی تھے، بلکہ اس پر تو شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے کہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے افضل جو شخصیت تھی وہ خود امیر کائنات تھے۔ حتیٰ حکومت انہوں نے لے لی، ظاہری خلافت لے لی، لیکن پھر بھی وہ ان کی افضلیت کے قائل تھے، ان کے علم کے، اور حق و باطل میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر المومنین کی نظر اور ان کی رائے کو مقدم رکھتے تھے، حتیٰ وہ خلفاء بھی۔ اور پھر اتنی آیات ان کی شان میں اتری، اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اسلام نے ان کو اپنا جو ہے وہ آیت مبالغہ میں اپنے جیسا قرار دیا، دنیا آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ یعنی اگر صفات کی بات ہے تو کوئی بھی ان کی صفات کی طرح نہیں تھا۔ مثلا امیر المومنین کی کوئی بھی صفت لے لیں، شجاعت لے لیں، عبادت لے لیں، رسول اللہ کی نصرت لے لیں، کوئی بھی صفت لے لیں۔ ایک چیز جو عقیدہ تشیع میں ہے وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے زمانے میں صفات حسنہ کے اعتبار سے سب سے بلند ہو۔ اچھا، اتفاق سے شیعت کے اندر نسل امامت کے موضوع میں مطرح ہی نہیں ہے، یا نص ہے یا صفات ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی شیعہ ایسے ہیں کہ اگر یہ خاص خاندان نہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم اسی طرح ہوتے کہ جس کی امامت پہ نص ہے ہم اسے ہی امام مانتے۔ چونکہ اگر نسل مطرح ہوتی تو ایک نقطہ جو یہاں توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پھر ہر امام کا بڑا بیٹا امام بنتا اگر نسل ہوتی، جیسے ولی عہد والا قانون ہے۔ حالانکہ یہ بھی نہیں ہے، بعض جگہ پہ سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ امام بنا۔
مثلا چھٹے مولا کے فرزندوں میں سے امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ سب سے آخر میں تھے، بڑے بڑے تھے بھائی ابھی۔ اور بھی مثال ہے امام ہادی کے حوالے سے، چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ اصلا جن کے بارے میں کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، وہ سب سید محمد کو ہی امام سمجھتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ تو بس یہاں جو ہے وہ نص ہے، یعنی اصل شیعہ نے کبھی بھی امام کی صفات میں نسل کو مطرح نہیں کیا، یا نص یا صفات۔ مثلا صفات میں عصمت کو سب سے پہلے مطرح کیا، اور باقی جو صفات ہیں اس کے اندر کہا ہے کہ سب سے بالا تر ہو، مثلا سخاوت میں جو سب سے بالا تر ہے، عبادت میں جو سب سے بالا تر ہے، صداقت میں جو سب سے بالا تر ہے۔ شیعہ کی نگاہ یہ ہے، ہماری جتنی کتابیں ہیں عقیدہ تشیع میں، جہاں ہم نے عقیدہ امامت بیان کیا، وہاں ہم نے خاندان مطرح ہی نہیں کیا۔ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ جس طرح صفات میں بالا تر ہے، خاندان میں بھی سب سے اچھے اور شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی خاندان کو عیب بنا کر امام کی شخصیت پہ اشکال نہ کرے، چونکہ امام نے ہدایت دینی ہے، تو ہدایت وہی دینا کہ جس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض صادق آتا ہی نہ ہو، کسی کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی اعتراض۔ تو اس لیے پروردگار ہمیشہ اپنی جو حجج ہیں، انبیاء اور ائمہ ہیں، ان کو چاہے پہلے بھی پچھلے امتوں میں بھی ہمیشہ شریف ترین معزز ترین خاندانوں میں سے جو ہے وہ انتخاب کرتا تھا، کہ کوئی خاندان کو بھی بنیاد بنا کر کسی حجت الہی پر جو ہے وہ اعتراض نہ کرے۔ اب میں نے جو ہے نا یہ سارا نچوڑ جو ہے اس کا بیان کیا، آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ نقطہ قابل توجہ ہونا چاہیے کہ اصحاب میں سے یہ واحد شخصیت ہیں، اگر ہم ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں، کہ جو اگرچہ ان کے خاندان سے ہیں، ان کے خون سے ہیں، لیکن وہ جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہیں بچپن میں دعوت اسلام ملی۔ کسی شخص کو پیغمبر اسلام نے بچپن میں، ابھی وہ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچا ہو، دعوت اسلام، اب ظاہر ہے یہ کوئی عام بچے نہیں تھے، یہ وہ تھے جو پروردہ خود پیغمبر تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی، اب اس بات کو شیعہ سنی دونوں نے لکھا، کہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی آئی، اور خود اس کو نہج بلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت کی کہ میں اس زمانے میں جب میرے اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، جب میں ان کو عبادت میں دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی بھی پیغمبر کو عبادت میں نہیں دیکھتا تھا، اور جب پہلی وحی آئی تو اس وقت فرمایا کہ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ ولقد سمعت رنت الشیطان۔ اب یہ جملے ہیں نہج بلاغہ میں کہ میں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، میں نے رسالت کی خوشبو سونگھی، اور پھر میں نے شیطان کی چیخ سنی۔ کب؟ ہی نہ نزل الوحی، جب وحی نازل ہو رہی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ ما ھذہ رنا، یہ چیخ کیا ہے؟ فقال ھذا الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے، چونکہ مجھ پر جب وحی آئی تو وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ اب اس کے بعد پیغمبر اسلام کا یہ فرمان، اب اس طرح کا فرمان کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک بلند ترین جو حیثیت ہے امیر المومنین کی، کہ انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی تو وہی کچھ سن رہا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، الا انک لست بنبی، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، ولکنک لوزیر وانک لعلی خیر، آپ میرے وزیر ہیں، آپ راہ خیر پہ ہیں۔ تو عرض خدمت ہے کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کی عظمت پر اتنی نصوص، اتنی صفات، حتیٰ قرآن کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ انتخاب علی جو ہے بے عنوان امام، اس کے اندر اصلاً خاندان والی بات، صفات تھیں۔ لوگوں نے اگرچہ اسے خاندان کا مسئلہ بنانا چاہا، اس لیے پیغمبر جو ہیں وہ خم غدیر کے مقام پر سکوت کے عالم میں تھے۔ پروردگار نے جو ہے وہ خود فرمایا
کہ آپ کہیں، چونکہ یہ آپ کا اعلان نہیں ہے، یہ میں رب کا اعلان ہے، اور جن لوگوں سے آپ گھبرا رہے ہیں میں آپ کی پشت پناہ میں ہوں. کیونکہ وہ پیغمبر لوگوں کی زبانوں سے گھبرا رہے تھے نا، کہ لوگ یہی کہیں گے اپنے چچا زاد بھائی کو بنا لیا. ورنہ پیغمبر نے کیا کسی سے ڈرنا ہے؟ زبان سے، زبان کے شر سے ڈر رہے تھے. اچھا، یہی چیز جو ہے وہ ہمارے باقی ائمہ کے بارے میں بھی یہی ہے. یعنی جس طرح ہم امیر المومنین کے حوالے سے نصوص پیش کرتے ہیں، نص پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات، مختلف احادیث. اب چونکہ مسئلہ ہمارا جب اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ پہلے امام پر ہی ہوتا ہے، باقی ائمہ کی نصوص پر گفتگو نہیں ہوتی عام طور پر، چونکہ وہ ان کے ساتھ محل ابتلا مسئلہ ہے ہی نہیں. جب پہلے کی امامت ثابت ہو اسی سے پھر آگے دوسرے کی ثابت ہونی. لیکن ہم باقی ائمہ کے بارے میں بھی یہی ہے، باقی ائمہ میں بھی ہم جو ہیں وہ نص کے تابع ہیں. مثلا کیوں امامت جو ہے وہ سلسلہ نسب امام حسن مجتبیٰ میں نہیں ہے، کیوں امام حسین میں ہے؟ اگر بات نسل کی ہوتی تو پھر وہ بڑے بیٹے تھے، پھر ان کی نسل میں، اور اس کا اتفاق سے اولاد امام حسن نے برا بھی منایا. آپ دیکھیں آگے انہوں نے ان کے اندر جھوٹے امام پیدا ہوئے ہیں. ذرا ان کی تاریخ دیکھیں. جب ان میں ایک شخص بے عنوان نفس زکیہ سامنے آیا، یمانی کے عنوان سے سامنے آیا، حتیٰ امام باقر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ آئیں بیعت کریں. انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے کہا آپ یہ سلسلہ امامت یہ نہیں ہے. تو سلسلہ امامت میں کاملاً اصلا نسب ہے ہی نہیں. ہاں ایک معزز ترین، عرب کا شریف ترین معزز ترین خاندان ہے، ورنہ اگر نسل ہوتا یا وراثتی ہوتا پھر ترتیب سے امام حسن مجتبیٰ کے بعد ان کی ہی وراثت میں امامت چلنی تھی. اچھا، باقی جو ائمہ ہیں ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس موضوع پہ بحث نہیں ہوتی، ورنہ ہر امام کے لیے جدا جدا نصوص ہیں. کیوں مثلا امام حسن کے بیٹے امام نہیں بنے حالانکہ حسن مثنیٰ زندہ تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد جو ہیں وہ امامت کے مقام پہ فائز ہوئے، حالانکہ اس وقت مولا علی کے اور بیٹے جناب محمد بن حنفیہ بھی موجود تھے، اور ایک تنازع بھی ہوا محمد حنفیہ کو. یہ تاریخ میں ہے، اب آپ خود اس پہ غور فرمائیں. تاریخ میں ہے یہ بات کہ جناب محمد حنفیہ کو یہ کچھ عرصہ کے لیے الزام ہوا کہ ابھی میں بیٹا جو ہے وہ موجود ہوں تو بھتیجے کی کیسے نوبت آ سکتی. تو انہوں نے اپنی امامت کا ایک الزام جو ہے وہ پیدا کیا، جو آگے سے فرقہ کے ثانیہ کی بنیاد بنا. جناب محمد حنفیہ کی یہ جو بات ہے، چونکہ فرقہ کے ثانیہ جس کے بانی جناب مختار جو ہیں وہ کہلاتے ہیں، اب یہ شیعہ سنی کتابوں میں تاریخ علم کلام میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو ہیں وہ ائمہ علیہم السلام جناب مختار کے لیے جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ان کی تعریف بھی تھی، مدح بھی تھی، لیکن اس نقطے میں چونکہ وہ انہوں نے دو کام کیے، ایک تو محمد حنفیہ کو بے عنوان امام مطرح کیا، اور دوسرا مہدی کے عنوان سے بھی ان کو پیش کیا. اب یہ حقائق ہیں تاریخ. اب اس میں شبہ ہے، شبہ علمی ہے، جو بھی ہے، لیکن ائمہ علیہ السلام نے یعنی صرف استغفار کی حد تک، اور جو ہے خود بھی کرتے تھے اور اپنے شیعوں کو بھی، لیکن منع کرتے تھے کہ جناب مختار کے خلاف کوئی زبان نہ کھولے. باقاعدہ ان کی تعریف زیادہ کیا کرتے تھے. اب ظاہر ایک انسان کو شبہ ہو سکتا ہے. تو محمد حنفیہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ میں جب فرزند علی موجود ہوں کیسے بھتیجا امام بن سکتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر وراثتی ہوتا تو پھر یہاں محمد حنفیہ کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے چچا آپ کریم ہیں لیکن آپ امام نہیں ہیں، انہوں نے دلیل مانگی. اب جو یہ عہدے ہوتے ہیں نبوت یا امامت کے، چونکہ یہ الہی ہوتے ہیں، یہاں سب سے بڑی دلیل خارق العادہ کام ہے. ایک نبی کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ معجزہ. امام کے پاس دلیل جو ہے وہ کرامت، چونکہ معجزہ جو ہے وہ اختصاص رکھتا ہے پیغمبر سے. کرامت اور معجزہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں خارق العادہ ہیں. صرف معجزہ کے اندر تحدی ہے، چونکہ چیلنج ہے مد مقابل، اور معجزہ کے اندر جو ہے وہ دعوی نبوت ہے.
اس کی اپنی ایک خاص تعریف ہے، ورنہ دونوں خارق العادہ ہیں۔ تو اب جب امام سجاد سے صلوات اللہ علیہ سے محمد حنفیہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ امام ہیں، انہوں نے اب کوئی دلائل کھول کے پیش نہیں کیے، کوئی کتابی دلائل نہیں پیش کیے، انہوں نے کہا آئیں حجر اسود کے سامنے، آپ بھی سلام کریں میں بھی سلام کروں، اور یہ معمور ہے کہ اگر اسے وقت کا امام سلام کرے یہ اس کا جواب دیتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ذکر ہوا ہے، دونوں چچا بھتیجے آئے حجر اسود کے سامنے، اور ایک دفعہ سلام جناب محمد حنفیہ نے کیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، اور جب ہمارے چوتھے امام نے سلام کیا تو وہاں سے جواب آیا کہ علیک السلام یا حجت اللہ فی عرضہ۔ اب اس کے بعد محمد حنفیہ جو ہیں وہ معتقد ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ پشیمانی کا اظہار کیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہر امام کی امامت پر مستقل جو ہے وہ ادلہ ہیں۔ مثلا کیا دلیل ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے امام باقر امام ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ جناب زید کیوں نہیں ہے؟ اب فرقہ زیدیہ کو تو یہی الزام ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ زید امام ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے بیٹوں میں سے امام صادق جو ہیں وہ امام ہیں، باقی کیوں نہیں؟ کیا دلیل ہے کہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ امام ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ امام رضا امام ہیں، باقی بھائی کیوں نہیں؟ حالانکہ بڑے بڑے بھائی موجود تھے، اور امام رضا علیہ السلام کی امامت تو بڑی مشکلات کا شکار تھی۔ اس زمانے میں اکثر شیعہ جو ان کے والد کی امامت کے قائل تھے وہ شروع میں آٹھویں مولا کی امامت کے قائل ہی فرقہ واقفیہ شروع ہوا، فرقہ ایک جو ہے وہ نوسیہ شروع ہوا، فرقہ اسماعیلیہ شروع ہوا، فرقہ فتحیہ شروع ہوا، پتہ نہیں کتنے تو فرقے شروع ہو گئے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا آٹھویں مولا کی امامت کا۔ آپ تاریخ میں اگر غور فرمائیں ہر امام کی امامت کا اثبات ایک چیلنج تھا، ایک مسئلہ تھا، کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بس اگر یہ وراثتی ہوتی تو پھر تو یہاں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی، یہ ہر جگہ پہ شیعہ علماء نے دلائل ڈھونڈے۔ حتیٰ آپ دیکھیں جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام تقی علیہ السلام کی امامت پر سب پریشان تھے کہ ایک 7 سال کا بچہ جو ہے وہ کیسے، یا 8 سال کا کیسے امام ہو سکتا ہے؟ اصل بڑے بڑے شیعہ اکابر فقہا علماء جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام تقی علیہ السلام نے اپنی امامت کو اپنے علم سے منوایا، مناظرے آتے تھے، اسپیشل سوال پوچھتے تھے، بحث کرتے تھے، تو پھر متوجہ ہوئے کہ علم میں سب سے اعلیٰ زمین پر ان کے علاوہ کوئی بھی، حتیٰ حکومت نے مناظرے کروائے مامون نے اپنی بیٹی دینے سے پہلے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسی طرح امام ہادی، اسی طرح امام عسکری۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہاں جو ہے بات نسب کی نہیں ہے، نسل کی نہیں ہے، صفات کی ہے۔ شیعہ یہ اتفاق سے خوبی ہے شیعہ کی، ہم اکثر جو ہیں دیگر مکاتب سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو امامت کے اعلیٰ ترین معیار ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام وہ ہے کہ جس پر خدا کی طرف سے نص ہو، تعین ہو۔ امام وہ ہے کہ جو معصوم ہو، عادل نہیں، معصوم۔ اگر تھوڑا سا تاریک نکتہ بھی ہے تو ہم خود ہی اسے امام نہیں مانیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دیگر مسلمان مکاتب ہمارے ائمہ پر جتنے بھی انہوں نے کتابیں لکھی، جتنا بھی کام کیا، وہ کسی امام کے اندر تاریک گوشہ کوئی خطا پیدا نہیں کر سکے کہ جس کی وجہ سے ہم پر طعن کریں کہ آپ کے امام میں یہ نقص ہے۔ یہ عظمت ہے تشیع کے اندر عقیدہ امامت کی کہ اعلیٰ ترین معیار، مثلا پاکیزگی میں بھی عصمت کی حد تک ہو، اور باقی صفات میں بھی افضل ترین شخص۔ خوب یہ شیعہ معیار ہے۔ بس ہمارے ہاں امامت جو ہے وہ وراثتی نہیں ہے۔ اب اس میں جمع کیا ہر امام کے زمانے کے اعتبار سے علماء اہل سنت کے جو ہیں وہ خیالات۔ مثلا امام صادق کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی فقیہ نہیں دیکھا، یا ان کے ائمہ نے ہمارے ائمہ معصومین کے مد مقابل اپنی عجز کا، ناتوانی کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ اس حوالے سے جو ہیں مختلف اقوال جو ہیں آپ کی خدمت میں۔ حتیٰ بہت بڑا فرقہ معتزلہ، امیر المومنین کے حوالے سے ان کا یہ جملہ جو ہے
کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ فضیلت میں امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. یعنی یہ چیزیں ایک قسم کی جو ہیں وہ اعتراف ہیں. خوب یہ یعنی میں نے نچوڑ جو ہے اس شبہ کا البتہ کافی مفصل لکھا ہوا ہے. اسی سے ملتا جلتا جو ہے ایک اعتراض جو ہے آپ کی خدمت میں، وہ بچپن میں امامت ہے. ایک شبہ جو یا اعتراض جو شیعوں پر ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں آپ نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کی نسل سے 11 امام ہی آپ کے امام ہیں، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ. اور یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. کس طرح وہ شخص جو ابھی نابالغ ہے، حالت طفولیت میں ہے، آپ اس کو اپنا پیشوا مان لیتے ہیں، آپ جو ہے اس کی اقتداء کرتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کا جواب جو ہے ہم کہاں سے دیں گے؟ سب سے پہلے قرآن سے. ہم کہیں گے کہ امامت تو بعد کی بات ہے، ہمارے ہاں امامت و بینوان وصایت مطرح ہے نا، رسول اللہ کی وصی ہونے کے اعتبار سے. خود نبوت جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جب اللہ قرآن میں بچوں کو نبوت دے رہا ہے تو پھر امامت کیوں نہیں مل سکتی؟ اس حوالے سے بہترین جو آیات ہیں سورہ مریم کے اندر ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے حضرت یحییٰ کے حوالے سے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. خود خدا قرآن میں صراحت سے کہہ رہا ہے کہ حضرت یحییٰ کو جو حکم ملا ہے. اب یہ حکم کیا ہے؟ اس میں آئے شیعہ سنی مفسرین، مثلا تفسیر رازی میں آپ دیکھیں، فخر الدین رازی کی تفسیر، اس نے کہا یہاں حکم سے مراد نبوت ہے، واضح طور پر کہا. یا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ جب یہودیوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ماں کی آغوش میں ہے، گہوارے میں ہے، ہم جو ہیں اس سے کیسے کلام کریں؟ تو قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی صراحت کے ساتھ. تو اب یہاں جو چیز واضح ہو رہی ہے کہ امامت تو بعد کی بات ہے، امامت سے جو افضل عہدہ ہے نبوت کا، تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جو ہے وہ بچوں کو، یعنی جو بچے تھے بظاہر، ان کو جو ہے وہ مقام نبوت پر فائز کیا. اب یہاں تھوڑی سی بحث ہے. بعض لوگ جو ہیں یہ جو حضرت زکریا والی جو آیت ہے اس میں حکم کو کسی اور چیز سے تعبیر کرتے ہیں. ہم نے یہاں جو ہے وہ دلائل دیے خود اہل سنت سے، تفسیر رازی سے، تفسیر کبیر سے، کہ یہاں علماء اہل سنت جو ہیں وہ جیسے فخر رازی ہیں، زمخشری ہیں، یہ سب جو ہیں وہ اسے نبوت پر حمل کرتے ہیں. اور اہل سنت کے اندر جو مختلف مکاتب ہیں، جیسے پاک و ہند کے اندر جو سب سے بڑا فرقہ ہے کلامی، وہ فرقہ ماتریدیہ ہے، اشاعرہ نہیں ہے، ماتریدیہ ہیں. یہ جتنے دیوبندی اور بریلوی، تو ان کے جو مؤسس ہیں ابو منصور، وہ جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہاں حکم سے مراد نبوت ہے. تو جب حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نبوت بچپن میں واقع ہو سکتی ہے، تو شیعہ عقائد میں بعض اماموں کے لیے امامت کا مقام جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں غیر ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یہاں جو ہے. پھر دوسری جو دلیل ہے ہمارے پاس ان آیات سے ہٹ کر، خود آپ ان ہستیوں کا تو ملاحظہ فرمائیں، اگرچہ یہ بچپن کے عالم میں تھے لیکن اپنی صفات میں، اپنے علم میں اس زمانے میں سب سے بڑھ کر تھے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نابغہ والی صفات ہوتی ہیں، اور آپ ملاحظہ فرمائیں دنیا میں ایسے بچے کم نہیں ہیں کہ جن کو بچپن میں ڈاکٹریٹ کی جو ہے وہ اعزازی سندیں ملی ہوئی ہیں، وہ علم میں بہت بڑھ چکے ہیں، ملی ہوئی ہیں. تو اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ چیز کوئی عجیب نہیں ہے کہ ایک شخص جو ابھی بچپن کے عالم میں ہو وہ علم ایک فقیہ سے کم نہ ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اور ہمارے ائمہ کے حوالے سے شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں
مناظرے کیے، مباحثے کیے، اور بڑے بڑے فقہا اکابر انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ علم میں ہم سے بہت آگے ہیں، بلکہ انہوں نے ان سے استفادہ کیا۔ مثلا اب آپ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا تھا وہ امام تقی علیہ السلام کی امامت پہ اٹھا تھا۔ خود شیعہ صحابہ اور علماء کو بھی اعتراض تھا اور اہل سنت کے اکابر کو بھی اعتراض تھا۔ اب وہاں جو ہے آپ دیکھیں ایک پوری جو ہے وہ ایک اس موضوع پہ کتاب ہو کہ جس میں صرف ہمارے جو ہے وہ 9 امام کے مناظرے، ایک پورا دور ہے مناظروں کا، کم سنی کے عالم میں، وہ بھی مامون کے دربار میں مناظرے، اور اس زمانے کا جو سب سے بڑا عالم تھا قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، اس کا ہارنا، شکست کھانا اور مولا کے سامنے جھکنا، یہ دلیل تھی کہ وہ کوئی عام فقیہ کے مد مقابل نہیں تھا، ایک بچے کے اندر ایک فقیہ جتنا علم ہو نہیں، بلکہ وہ استاد فقہا کے مد مقابل تھا۔ اور پھر انہوں نے اعتراف کیے، جیسے آپ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ بھی چونکہ بچپن میں مقام امامت پہ فائز ہوئے، تو معتصم نے دیکھا ایک بچہ ہے اور شیعہ انہیں امام مانتے ہیں، تو اس نے ایک شیعہ مخالف ایک عالم جو ہے ابو عبداللہ جنیدی اس کا نام ہے، اس کے تحت امام کو جو ہے وہ تربیت دینا شروع کر دی کہ یہ اسے جو ہے وہ دیگر جو مخالف مکتب ہے اس کے اصول و قواعد سکھائے اور تربیت کرے، تاکہ شیعوں کا امام جو ہے وہ ہمارا ہم نوا ہو جائے اور یوں فرقہ شیعہ ختم ہو جائے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب پوچھا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور ادھر شیعہ علماء کو بھی بڑا اعتراض تھا کہ ہمارے امام کے اوپر ایک دوسرے اہل سنت کے ایک فقیہ کو مسلط کیا ہوا ہے، تو جناب جنیدی سے جب پوچھا گیا آپ کیا کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں انہیں تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ وہ مجھے تعلیم دے رہے ہیں، میں ان سے سیکھ رہا ہوں۔ اور پھر وہی جنیدی بعد میں شیعہ ہو جاتا ہے، ایک شیعہ علماء میں۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں صرف نص کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ثابت کی اپنی صفات سے، اپنے علم سے، اپنی برتری کو جو ہے وہ زمانے کے فقہا پہ ثابت کیا۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا کہ خود ہمارے وقت کے جو مولا ہیں وہ بھی چونکہ مقام طفولیت میں سب سے کم سنی، یعنی 5 سال کی عمر میں مقام امامت پہ فائز ہوئے، تو ان کے حوالے سے یہ مشہور بات ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ سعد بن عبداللہ اشعری جو قم کے بہت بڑے فقیہ تھے، وہ جب 11ویں مولا کے پاس پہنچے اور 40 سوالات پیش کیے، تو امام نے اپنے فرزند کو آگے کر دیا کہ ان سے پوچھیں، حالانکہ شاید 3 یا 4 سال سن مبارک ہو، لیکن بتانا کیا چاہتے تھے کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ امام ہے جو اپنی کم سنی میں تم فقہا کی علمی مشکلات کو حل کر رہا ہے، بس یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ امام، یعنی ان کی امامت کو اس انداز سے ثابت کیا۔ بس یہاں ہم آنکھیں بند کر کے صرف اس لیے کہ امام کا بیٹا ہے، امام ہے، اس اعتبار سے ہم امام نہیں مانتے، ورنہ وہ اور بیٹے بھی ہیں امام کے۔ ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ ایک تو ان پر نص الہی ہے، اور دوسرا وہ واقعاً اس نص الہی کی مجسم تصویر بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک شبہہ ہے نبوت پر امامت کی برتری۔ اب پتہ نہیں ٹائم کی ہمارے پاس جو ہے محدودیت کتنی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان شبہات کو جو باقی ہیں اس سے ملتے جلتے ان کو بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان موضوعات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔